ساتھ بیٹھے گی تو عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے گی. حالانکہ یہ بھی حرام ہے کہ عورتیں مرد کا مذاق اڑائے یا مرد عورت کا مذاق اڑائے, لیکن قرآن کی آیت کی ترتیب اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن نے شروعات یہاں سے کی ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے, عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مرد عورتوں کا, عورتیں مرد کا مذاق نہ اڑائے, یہ بھی ایڈ کر دیا جا سکتا تھا, لیکن یہ بھی حرام ہے. لیکن قرآن نے اس طریقے سے لہجہ اختیار کیا ہے کہ تصور نہیں تھا کہ مرد عورتوں کے ساتھ اور عورتیں مرد کے ساتھ مخلوط ہو کر ایک ساتھ مل جل کر بیٹھے. اسی لیے عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے گی جب عورتوں کے ساتھ بیٹھے گی, مرد مرد کا مذاق اڑائے گی جب مرد مرد کے ساتھ بیٹھے گی. آیت نے جس کا تصور نہ کیا ہو, آج ہماری شادی بیاہ میں خوشی کے موقع پر, غم کے موقع پر ہمارا یہ عمل ہوتا ہے کہ ہم مرد اور عورتوں کی مخلوط مجلسیں ہوتی ہے. کھانا کھلانے میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا, ولیمے میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا, غم کے موقع پر پردے کا اہتمام نہیں ہوتا, سفر حضر میں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا, اور ساری برائیاں بے پردگی کی وجہ سے ہی آتی ہے. اور آگے کیا کہا اس کے بعد, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, کہ تم ایک دوسرے کو تانا مت دو. اس کی وجہ سے بھی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. کسی کو مال کا تانا دے دیا, کسی کو عیب کا تانا دے دیا. اگر کسی کا عیب معلوم ہے تو پھر تم پردہ ڈالو اس کے اوپر, اس کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے. تلمیزو انفسکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تانا مت دو. قرآن کا لہجہ تلمیزو انفسکم, اپنے آپ کو تانا مت دو, اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو. اب کوئی اپنے آپ کو برا بھلا کیوں کہے گا؟ لیکن قرآن نے یہاں یہ جملہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی کسی اور کو تانا دے گا تو بدلے میں کوئی اسے بھی تانا دے گا. اگر میں کسی کو گالی دیتا ہوں تو کوئی اور مجھے بھی گالی دے گا بدلے میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. صحابہ اکرام پوچھنے لگے, اللہ کے نبی کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو کہا کہ کوئی اور کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا, بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. اب اس کے ماں باپ کو جو گالی ملی ہے اس کے گالی دینے کی وجہ سے ملی ہے, اسی لیے اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے. ایسا موقع, ایسا ماحول خود بنایا ہے کہ دوسرا اس کی ماں اور اس کے باپ پر انگلی اٹھائے یا گالی دے. اگر میں کسی کو تانا نہ دوں تو کوئی اور بھی مجھے تانا نہیں دے گا. اگر میں کسی کو برا بھلا نہ کہوں تو کوئی اور مجھے بھی برا بھلا نہیں کہے گا. اسی لیے قرآن نے ریزلٹ وائز اناؤنس کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو تانا مت دو, تم اپنے آپ کو گالی مت دو, تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. اس لیے کہ تم اور کی ماں بہن کی گالی نکالو گے, وہ تمہاری ماں بہن کی گالی نکالے گا. تم اور کو تانا دے گے دولت کا, شہرت کا, تو وہ بھی تمہیں تانا دے گا. تو یہ تانا تم نے خود اپنے اوپر لیا ہے, یہ تم نے خود اپنے لیے چنا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. تو اسی لیے ہاں اگر کسی میں کوئی عیب ہو تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اسے ذاتی طور پر تنہائی میں لیں اور تنہائی میں اصلاح کی نیت سے ادب اور احترام کے ساتھ ہم اس سے کہیں بھئی آپ یہ چیز درست کر لیں. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میں نے اصلاح کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ تانے کا انداز ہو, تانے کا انداز ہو کہ تم یہ کیوں کرتے ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا کہ اگر تم ایسا کر لو تو بہتر ہے, اگر تم یہ نہ کرو تو بہتر ہے, اگر تم یہ کر لو تو بہتر ہے, اگر تم اپنے آپ کو سدھار لو تو بہتر ہے. نرمی کا لہجہ. تو یہاں پر اگر کسی میں کوئی عیب اور برائی ہے تو ہم سائڈ میں لے لیں اور اس سے کہہ دیں بھئی آپ اگر یہ درست کر لیں تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. المؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے کا کام ہوتا ہے عیب بتانا, نہ کہ عیب اچھالنا. ہم جس آئینے کے سامنے اپنی صورت دیکھتے ہیں, بال جماتے ہیں, سرما لگاتے ہیں
اور اپنی داڑھی کو بنا سنوارتے ہیں تو وہ آئینہ ہمارے عیب ہمیں بتاتا ہے، ہمارے عیب کسی اور کے سامنے نہیں بتاتا. اسی لیے مومن کی مثال آئینے کی دی ہے. آئینہ خاموش ہوتا ہے، آئینہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش ہوتا ہے، آئینہ صرف بتانے کا کام کرتا ہے. تو اگر مومن کا آئینہ ہے، تو اگر ہمیں کسی کے لیے آئینہ بننا ہے تو ہم صرف اس کے عیب کو بتائیں، نہ کہ عیب کو اچھالے، نہ کہ اس کی برائی کو اچھالے، نہ اس کی برائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تانا دے، اسے مہنے دے کہ تو بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، بھول گیا کہ تو وہاں پر کیرم کھیلتا تھا، تو وہاں پر سٹا اور جوا اور مٹکا کھیلتا تھا، بھول گیا کہ تیری فلاں چیز مجھے پتا ہے. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گے. اگر آج ہم کسی کی ایک برائی چھپاتے ہیں، اس کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ ہماری تمام زندگی کی برائیاں چھپا رہا ہے. تو کتنا آسان سودا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عیبوں کو اچھالتے ہیں. کسی میں اگر 99 اچھائیاں ہو اور ایک برائی ہو تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کی 99 برائیاں اور ایک اچھائی ہو تو ایک اچھائی کی وجہ سے اسے اچھا سمجھو، 99 برائیوں کو اس کے درگزر کر لو، نظر انداز کر لو. ہمارا معاملہ یہ کہ کسی میں اگر 99 خوبیاں ہو اور ایک برائی ہو تو ہم ایک برائی کو پکڑتے ہیں اور اس کی 99 خوبیوں کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر یہی کہا کہ ہمیں مذاق اڑانے سے منع کیا، اور دوسرا تانا دینے سے منع کیا، اور تیسرا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو. برے لقب سے مثال کے طور پر کہ اگر کوئی پیر سے معذور ہے تو اسے ہم لنگڑا کہہ کر پکار رہے ہیں، اگر کوئی آنکھوں سے معذور ہے تو اسے اندھا کہہ کر پکار رہے ہیں، اگر کوئی کان سے معذور ہے تو اسے بہرا کہہ کر پکار رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے، بہرے کو بہرا سننے میں تکلیف. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے لقب سے مت پکارو، کیونکہ پھر جھگڑے ہوگے اور پھر معاملات خراب ہوگے، دل ٹوٹے گے اور رشتے کمزور ہوگے. ہمارا یہ لہجہ نہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور فلاں صحابیہ کا ذکر کر رہی ہے. اب وہ پستہ قد تھی، یعنی ہائٹ ان کی کم تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کی ہائٹ بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خراب لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے وہ حرکت کی ہے، ایک تو غیبت بھی کی ہے اور ایسا کڑوا جملہ تم نے کہا کہ سارے میٹھے سمندر کو کڑوا کر دے. حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے اپنی زبان سے تو کچھ کہا ہی نہیں، ہاتھ کے اشارے سے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے زیادہ خطرناک گناہ اشارے کا ہے، کہ اشارے سے کسی کو چڑھانا، اشارے سے کسی کی ہائٹ بتانا، یہ زبان سے بڑا گناہ ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. حضرت عائشہ صدیقہ نے معافی مانگی اور آئندہ وہ عمل نہیں کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی پوری زندگی میں کسی کو برے لقب سے نہیں پکارا، پوری زندگی میں کسی کو تانا نہیں دیا، پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے کسی کا ایسا مذاق نہیں اڑایا کہ اس کے دل آزاری ہو، دل شکنی ہو، حوصلہ شکنی ہو، دل ٹوٹ جائے، اسے خراب لگے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اسی لیے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن مجید میں فرمایا اگر تم ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے ہو، یعنی کسی کے مذاق اڑانے سے، برا کہنے سے،
ताना देने से अगर तुम तौबा नहीं करते हो फउलाइक हुमुज़ ज़ालिमून, तो तुम सब के सब गुनाहगार हो। इसीलिए अगर हमने ये बातें सुन ली है तो इसी मजलिस में इरादा हो जाए कि मेरी जुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले, कोई ऐसा मजाक ना हो कि फुला को तकलीफ पहुंचे मेरे मजाक की वजह